کہ آج بلوچستان پورے کا پورا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہو گیا ہے، جہاں پہ نہ کوئی سیاسی کارکن جا سکتا ہے، جہاں پر سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر جلسہ جلوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں پر سیمینار کرنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی۔ جب یہی دکھڑا لے کے ہم اسلام آباد یا لاہور میں آتے ہیں اور یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، چبھتی ہیں ہماری یہ باتیں۔ تو آپ اندازہ کریں جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں، ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بچوں کے سینوں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں، ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا، پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا۔ اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو، کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے، نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں۔ کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں، اس کو گھسیٹتے رہیں آپ، اور گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے نا پتھر بھی گھس جاتا ہے، ہم تو انسان ہیں، لوہا بھی گھس جاتا ہے، ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ عمران خان، مارنگ بلوچ، علی وزیر، ایمان مزاری، کئی کو 17 سال سزا، کسی کو 25 سال سزا، کسی کو 10 سال سزا۔ کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے، ملک توڑنا ہے۔ مجھے کسی ایک شخص کا آپ نام لے کے بتائیں، چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو، جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو، اسے ایک دن کی، میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے۔ جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ عمران خان نے ملک توڑا، مہرنگ نے ملک توڑا، آئین توڑا، ایمان مزاری نے، انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے۔ مہرنگ بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں، لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں۔ کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کو برطرف کیا گیا ہے۔ مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری، ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں اس نے، اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں، وہ ان کی آپس کی بات ہے، اندر کی بات ہے ان کی، لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھری۔ لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی، کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی، اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کے طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی ہیں، لیکن ایک نافرمانی پہ اس وزیر کو فارغ کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو تو مجھے پتہ نہیں، جو شاید سنا ہے ساؤتھ افریقہ یا کینیڈا گیا کوئی، جی نیو یارک گیا کوئی ایس ایچ او ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو وہاں سے کوئی ایس ایچ او ملے وہ ہماری جو ہے مرمت کرے۔ شاید ہمارے اپنے ایس ایچ او اتنے قابل نہیں، وہ گیا ہے وہاں سے، لیکن اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف وہ جاتا نہیں ہے، گھر سنبھالا نہیں جاتا ان سے۔ اتنی نااہلی اور نالائکی ان کی جو رگوں میں بھری ہوئی ہے، ان سے اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ بین الاقوامی معاملات کو حل کرنے کے لیے گئے۔ یہ میرے خیال میں ان قوموں کی بھی بدنصیبی ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو جو ہے اپنا منتخب کیا ہوا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے، ان کو بولے پہلے جا کے اپنا گھر سنبھالو۔ تو جب تک کہ بلوچستان اور کشمیر یا ملک کے ان علاقے کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا ان مسئلوں کے حل سے جو فوراً حل ہو جائے گا، نہیں، ایک غم و غصہ، ایک نفرت کو اگر کم کرنی ہے تو مسنگ پرسنز کی واپسی، تمام مسنگ پرسن کی واپسی لازمی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو واپس لایا جائے،
اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اپنی عدالتوں میں ان کو پیش کیا جائے، اگر ان کو مار دیا گیا ہے ان کے ورثاؤں کو اطلاع دیں، اور ان تمام اسیران کو عمران خان، علی وزیر، مارنگ بلوچ اور ان کے جو بی وائی سی کے جو رہنما ہیں وہ ایمان مزاری اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو بلا کسی تاخیر کے ان کو رہا کیا جائے. یہاں پہ سیاست ہو، چاہے وہ حزب اقتدار کی سیاست ہو چاہے حزب اختلاف کی سیاست ہو، اس میں برداشت کی گنجائش ہونی چاہیے. جہاں پہ عدالتیں ہوں جن سے انصاف ملے بھی اور انصاف کی توقع بھی کی جائے اور انصاف کی امید بھی کی جائے. جہاں پہ صحافت ہو، جہاں پر صحافیوں کو اپنا قلم استعمال کرنے کی آزادانہ ان کو آزاد کیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے قلم کا، اپنی قلم کی سیاہی کا اور اپنی اظہار رائے، نہ کہ وہ خود اپنی اظہار رائے کریں بلکہ ہر چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا نقطہ نظر اپنے قلم کے ذریعے سے یا اپنی کیمرے کی آنکھ سے کے ذریعے سے جو عوام تک پہنچائیں. لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر سیاست بکاؤ بن گئی ہے. یہاں پر ایوانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو عوام کی حمایت نہیں بلکہ گٹڑیوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر صحافت پیکا قانون کے تحت ان کو پابند کیا جاتا ہے. آج کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسلام آباد کا حال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورت حال ہے. عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے. آج کل ججوں کی جو بندر بانٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی ہے. ملک اور کے کیا صورت حال ہے، بلوچستان کی کیا صورت حال ہے. زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنا کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے اس میں ان میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا. یہاں پر تو ہر کوئی، چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے، کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے، وہ دھمکیوں کے بغیر تو کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے. اور انہی کا یہ نتیجہ ہے